میں آپ سب کو اپنی اس ویڈیو میں دعا کے بارے میں بتاؤں گی، دعا کی قبولیت کے بارے میں بتاؤں گی، دعا اور اللہ پر یقین کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے اپنے چینل پر تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا، دعا عبادت ہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جیسے ہتھیار کے ذریعے حفاظت ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی حفاظت کا ذریعہ دعا کو بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگنی چاہیے۔ دعائیں مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے کام بناتے ہیں۔ جب کوئی پریشانی ہو تو ہمیں ہر حال میں صرف اپنے اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ جب بھی ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی چیز چاہیے ہو، تو ہم اپنے ابو، امی، بہن، بھائی سے مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ ایک مرتبہ حضرت بکی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، میرے بیٹوں کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے، میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے بیچ کر میں اپنے بچے کو قیدیوں سے چھڑوا لوں۔ آپ کسی سے کہہ دیجئے کہ میرا گھر خرید لے، اس لیے کہ میرے دل کا سکون اور راتوں کا چین ختم ہو گیا ہے۔ حضرت بکی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی بات سنی اور کہا کہ تم جاؤ، میں تمہاری بات پر غور کروں گا۔ اس کے بعد وہ سر جھکائے بیٹھ گئے اور اس کی رہائی کے لیے دعا مانگنے لگے۔ اس واقعے کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ عورت آپ کے پاس دوبارہ واپس آئی اور کہنے لگی، اور اس بار اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، اور وہ کہنے لگی کہ آپ سنیے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا عجیب واقعہ ہوا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، بادشاہ نے مجھے ان قیدیوں کے ساتھ شامل کر دیا تھا جن کے پاؤں میں زنجیریں تھیں، جو زنجیر سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ بادشاہ کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے کام کے ذمے کرنے جا رہا تھا، یعنی کہ اپنا کام جو تھا وہ کرنے جا رہا تھا، پاؤں میں زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ اچانک چلتے چلتے زنجیر پاؤں سے نکل گئی۔ مجھ پر جو سپاہی مقرر تھے وہ مجھ پر غصہ ہونے لگے، تو میں نے پاؤں سے زنجیر کیوں نکالی ہے؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے بھی پتہ نہیں کہ یہ زنجیر میرے پاؤں سے کیسے نکلی ہے۔ اس پر اس نے لوہار کو بلا کر دوبارہ میرے پاؤں میں زنجیر پہنا دی، اور اس مرتبہ اس کی کڑیاں خوب اچھی طرح مضبوط گاڑ دی گئیں۔ لیکن اس کے فوراً بعد میں اٹھ کر چلنے لگا تو زنجیر پھر نکل گئی۔ انہوں نے پھر اسے باندھا، لیکن پھر چلا تو پھر نکل گئی۔ وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور اپنے رہبروں سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، اس سے پوچھو کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ پھر راہبوں نے ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ اب اسے چھوڑ دیا جائے، اس لیے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ حضرت بکی بن مخلد نے زنجیر گرنے کا وقت پوچھا تو وہ یہ ٹھیک وہی وقت تھا جس وقت وہ اللہ رب العزت سے اس کی رہائی کے لیے دعا مانگتے تھے۔ تو ہم سب پکی نیت کر لیں کہ ہم ہر ضرورت کے وقت اپنے اللہ سے ہی دعا مانگیں گے۔ ہم پر کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ہم صرف اللہ سے ہی دعا مانگیں گے، لوگوں سے مدد مانگنے کے بجائے۔ اور روزانہ کم از کم 3 منٹ اللہ رب العزت سے دعا ضرور مانگیں گے۔